अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, इस वक्त की मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ी वाज़ेह गहमा गहमी हमारे सामने है। इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो यकीनन जो है वो एक कशीदा माहौल की तरफ बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है और कन्फ्रंटेशन का लेवल जो है वो डे बाई डे जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो यकीनन हम पाकिस्तान की सियासत की या मरूजी हालात की बात कर लें या पाकिस्तान के माजी की अगर बात कर लें तो यकीनन हालात जो है वो इसी तरीके से मुख्तलिफ रुख इख्तियार करते नज़र आते हैं। आज कराची में होने वाला मौलाना आदिल साहब का जो कत्ल था यकीनन जो है वो एक दूसरी तरफ जो है वो एक इशारा देता है कि शायद ये किसी किस्म की डाइवर्जन हो सकती है, ये मामलात किसी और सतह पर भी जो है वो पेचीदा हो सकते हैं। लेकिन जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है यकीनन सियासी मफादात की बुनियाद पर या अवामी नारों के साथ जिस तरीके से अपोजिशन इस तहरीक को लेकर आगे चल रही है, आइंदा आने वाले हालात जो है वो किस हद तक मुश्किल हो सकते हैं। जिस तरीके से हुकूमत का रिएक्शन है, जिस तरीके से हुकूमत का जो काउंटर मैकेनिज़्म है वो वही रवैया है जो 2 साल से गुज़श्ता या पीटीआई का बयानिया आप कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे जो बयानिया था पीटीआई आज तक उसी को लेकर आगे चल रही है। मफाहमत की कोई बात हमें किसी सतह पर भी नज़र नहीं आती है। ये तमाम हालात मुल्क के इस दौर में कि जब आप बुरी तरीके से माशी तौर पर जो है वो बदहाली का शिकार है, उसके साथ साथ कोविड का एक मसला जो है वो आपको दरपेश है पूरी दुनिया के साथ साथ, और जो दाखिली और खारजी दीगर इशूज़ हैं, पाकिस्तान यकीनन एक मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। इस मुश्किल तरीन हालात में इस किस्म की सियासी महाजराई क्या रंग दिखाएगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सालिश जो है वो हमारे सामने नहीं आया कि जिस पे हम ये तकिया कर सकें कि शायद ये मामला जो है वो किसी टेबल पे जाके हल हो जाएंगे और कोई तस्वीर ऐसा मुनासिब हो सकेगा जिससे जो है वो मुल्क में कोई खलफिशार पैदा ना हो। ये आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुल मोहम्मद जाकरानी साहब, उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान बसरा साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तजिया निगार हैं। सबसे पहले उस्मान बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हुकूमती रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। अपोजिशन की जो मूवमेंट थी पहले, इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ जो है वो इसको लेती रही, लेकिन आज का मोमेंटम बड़ा वाज़ेह है। इसमें किसी किस्म का कोई हमें अंदेशा नहीं है कि ये कोई तदारुक की तरफ कोई राह निकलती नज़र आएगी। हुकूमत के रवैये में तब्दीली जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था। शायद ये मामलात ये तस्वीर की तरफ चले जाते लेकिन वो चीज़ हमें नहीं दिखी। क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े लंबे अरसे की एक तातुल के बाद आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके नए स्टूडियो में बैठ के आपसे बात करना। अब दूसरी बात यह है कि आपकी में जो बात है, आपने कहा जी हुकूमत के एक रवैये में मुफाहमत नहीं है। मैं तो आपके सामने आपसे पूछ लेता हूँ मंसूर भाई, आप माशाल्लाह से आप पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी आपकी नज़र है, हुकूमत किससे मुफाहमत करे? मुझे बता दीजिए। हुकूमत मुश्ताक चीनी से मुफाहमत कर ले, वो तो नहीं हो सकती। अच्छा, हुकूमत फौज मुखालिफ बयानी से मुफाहमत कर ले, वो भी नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान के अस्करी इदारों के ऊपर जो हमलावर एक बयानिया है उससे मुफाहमत कर ले, ये भी नहीं हो सकता। क्या आप पाकिस्तान की हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि 56 कंपनियों के चोरों से मुफाहमत कर ले? नहीं हो सकता। मुझे बताइए मुफाहमत किससे करें? रॉ के बयाने से मुफाहमत करें? हुई पार्टीज हैं, मुफाहमत नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इस्लाहात आप कर नहीं सके इस गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में कि कोई सवालिया निशान ना खड़ा होता और ये जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचते अगर ये मुजरिम हैं। मंसूर जी, तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं ना। मैं कहता हूं कि हुकूमत मुफाहमत करना चाहती है। जमहूरियत के अंदर मुफाहमत जो है वो उसका हुस्न है। हम मुफाहमत करना चाहते हैं, लेकिन जरा मुझे आप मेरी रहनुमाई कर दीजिए। फारूक भाई बैठे हैं, आप खुद बड़े सीनियर आदमी हैं। किससे मुफाहमत करें? भारत के बयानी से मुफाहमत करें? पाकिस्तान के कौमी मुफाद के खिलाफ डट के वोट देने वालों से मुफाहमत करें? किस चीज की मुफाहमत करें? एक चीज की मुफाहमत आपकी मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी चाहती है हुकूमत से, और वो है कि NRO दे दें हमें, जो चोरी है उस पर सवाल ना करें। ये मुफाहमत कर लें। पाकिस्तान इस किस्म की मुफाहमत की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हाँ, मुफाहमत करने को तैयार है मंसूर भाई। मैं आपके प्रोग्राम में इसका इयादा करता हूं दोबारा। इन्होंने कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमसे मुफाहमत करें, आए जो आपकी मुआशी एक मामले के ऊपर मुफाहमत करते हैं। अगले रोज जिस आदमी यानी शहबाज शरीफ ने ये बात की, मुस्लिम लीग नून ने उसको, आपको पता है ना कि उसका क्या हाल किया, उस नैरेटिव का क्या हाल किया, उस सोच का क्या हाल किया। देखिए, हम मुफाहमत करने को तैयार हैं। कोविड-19 आया, हमने सिंध के अंदर सबसे ज्यादा, मेरे वजीर आजम ने इमदाद का पैकेज दिया, 37% रकम सिंध में दी, फिर 41% दे दी।
یہ مفاہمت ہوتی ہے. ہم نے سندھ کے اندر سیلاب آیا, پرائم منسٹر نے اپنی پاور استعمال کی, این ڈی ایم اے کو وہاں بھیجا, یہ تو مفاہمت ہوتی ہے. چور کے نعرے کے ساتھ تو مفاہمت جو ہے وہ نہیں چل سکتی نا آگے. منصور بھائی میں آپ اور اب تو اس میں مزید ایڈیشن ہو گیا ہے, غدار کا, بھارتی نیریٹو کا, یہ ساری چیزیں بھی ایڈ ہو گئی ہیں. منصور میری بات سنیے, کیا ہمیں کوئی شوق ہے کسی کو بھارتی ایجنٹ کہنے کا؟ لیکن آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں, پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ووٹ دینے والے کو ہم غدار نہیں کہتے. آپ بتائیں کیا کہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ بھارت کا جو نیریٹو, را کا نیریٹو, مودی کا نیریٹو, یعنی میری پاک فوج کو, عسکری اداروں کو ملائن کرنا, گالی دینی, تہذیب ذمہ داری آپ کی تھی نا, اس نہج پہ معاملات کو نہیں آنا چاہیے تھا جس پہ آج آ گئے. آپ کی سیاسی لڑائی میں ادارہ جو ہے اس کو ملوث کر دیا گیا, اور اس پہ جو ہے ڈائریکٹ کرٹیسزم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس نہج پر چیزیں ریاستوں میں آنا مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ منصور بھائی یہ بالکل نامناسب رویہ ہے, لیکن جو اس کو لے آئے ہیں این آر او لینے کے لیے پاکستان کے اس ادارے کے اوپر جس کے اوپر ایک چیز پہ پاکستان کی 23 کروڑ لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ ہمارا واحد ادارہ ہے جو بچا ہے ایک ادارے کے طور پہ, آپ کی اپوزیشن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اس کو اس نہج پہ لے آئی ہے کہ ان کو این آر او چاہیے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں, ان کو این آر او چاہیے. مولانا فضل الرحمان اقتدار سے باہر ہیں, کسی این آر او کے تحت اندر آنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پاکستان سے بھاگی ہوئی ہے, این آر او چاہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب سیاسی جو رابروں کے بیس پہ جو رازن چھپے ہوئے ہیں, اگر کل کو یہ پاکستان کے اداروں کو ملائن کریں تو ہم کہیں گے کیونکہ اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیا ہے, ان سے بلیک میل ہو جائیں. ایک دن کی سٹوری نہیں ہے نا, یہ 2 سال سے یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا چلا جا رہا ہے, لیکن کوئی ایسی مفاہمتی کوئی ایسے سلسلہ نہیں بن سکا کہ جس کی بنیاد پر چیزیں یہاں تک پہنچنے سے روکا جا سکتا, اور ابھی آگے کا بھی کوئی کاؤنٹر میکینزم آپ کے پاس نہیں ہے. منصور بھائی میں تو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کس سے کریں, کچھ سیاسی عمل پہ مفاہمت کر لیتے ہیں. آئیے بیٹھ کے بتائیے مینڈیٹ کا کیا کریں, اسے مائنس کر دیں جو ان جماعتوں کے پاس ہے, پی ڈی ایم میں موجود جماعتوں کے پاس, اس کا کیا کیا جائے گا؟ آپ کا یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. یہی سوال انشاءاللہ ہم پاکستان کے لوگوں کے سامنے, میرے وزیر اعظم, آپ کے وزیر اعظم رکھیں گے. یہی ہم رکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے توسط سے کہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ اور ووٹ پاکستان کے اداروں, پاکستان کی فوج کو گالی دینے کا نہیں دیا تھا. فیٹف کے اندر بلیک لسٹ ہوتے پاکستان کو بچانے کا مینڈیٹ دیا تھا, بلیک لسٹ میں دھکیلنے کا مینڈیٹ نہیں دیا تھا. را کا بیانیہ اٹھا کے ٹیلی ویژن اور عسکری اداروں کے اوپر تضییق کا مینڈیٹ کسی پاکستان کے بندے نے نہیں دیا. میں آپ کو آن اوتھ بتا رہا ہوں, یہ میری بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں, میری گاؤں کے اندر میرے وہ لوگ جو ورسٹ میرے پولیٹیکل اوپوننٹ تھے, نواز شریف کے اس بیانے کی وجہ سے میرے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. 70 سال میں کھڑے نہیں ہوئے ہماری فیملی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ہم نے ووٹ دیا ہے لیکن بھارت نوازی کا ووٹ نہیں دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو شاید سیاسی طور پہ اس کا فائدہ ہو گیا ہوگا, لیکن اگر ایز اے انسٹیٹیوشن دیکھا جائے, ایز اے ریاست کے طور پہ اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا نقصان بھی ہے. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پہ, خاص طور پہ یہ سیاسی جو چپقلش تھی اس میں اداروں کو اس طریقے سے ملوث کرنا ہونا, حکومت کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی 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 بالکل. دیکھیں یہاں معاملہ کو پولیٹیکل مفاہمت والا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. بالکل. سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے پہ حملے بھی ہوتے ہیں, سیاسی حملے ہوتے ہیں, ہنگامہ آرائی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر. یہ چیزیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں, بلکہ لوگ تو دست و گریبان بھی ہوئے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر, خاص کر ہمارے جمہوری نظام میں ہماری جو اس قسم کی سیاست ہے کلچر میں ہوئے. بالکل. یہاں مسئلہ اور ہے. خدا کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلی مرتبہ کتنے دہائیوں کے بعد یہ 2 خاندان جو جن کو میں کہتا ہوں مافیا خاندان, جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے اپنی پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اب وہ اس سٹیج سے پہلی مرتبہ ہمارا جو احتساب کا نظام ہے بے شک کمزور نظام ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا لیگل سسٹم بھی احتساب کا عمل تو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن خدا کا خدا کر کے کم از کم اب یہ 2 جو خاندان ہیں, ان کے جو ٹاپ لیڈر ہیں, لوگ ہیں, اب کم از کم وہ احتساب عدالت میں ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں. کوئی کسی کا ٹرائل ہو رہا ہے اپیل کیس سے ہائی کورٹ میں, تو لہذا یہ چیز پہلے صورتحال نہیں تھی. یہی سارا مسئلہ ہے. جب یہ 2 خاندانوں کی پکڑ آئی ہے اور ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ فوج نے جس طرح ماضی میں جنرل مشرف نے بلنڈر کیا تھا این آر او دے کے, اب ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ بالکل فیور میں نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کا
हो अपना वो मुफाहमत हो या किसी किस्म का वहां पे NRO दिया जाए। बिगड़ साहब, लेकिन इस चीज को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि इन तमाम हालात में मुल्क जिस दुश्वार तरीन हालात से गुजर रहा है, इन तमाम हालात में किसी भी किस्म की कोई कशीदगी, कोई वायलेंस, कोई एग्रेशन इसका मुतामिल हो सकता है आपके ख्याल में? ब्रिगेड साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। उस्मान बसरा साहब, यही सवाल मेरा आपसे है। सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है, ये सियासी जंग जो है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, दाखिली खारजी सूरत हाल जो है, और ख़ासतौर पे कोविड के साथ साथ आप अगर इसमें किसी तस्वीर की तरफ नहीं जाते हैं, किसी मफाहमत की तरफ नहीं जाते हैं और कोई कन्फ्रंटेशन पैदा होती है, क्या बनेगा? देखिए मंसूर, मैं आपको शायद याद होगा कि इससे पहले भी इसी किस्म का एक सियासी धमा चौकड़ी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हो चुकी है। जो पहले भी फजलुर रहमान साहब एक लेके आए थे मिलियन मार्च के नाम पे, चंद एक अफराद का इकट्ठ यहाँ पे। हमने तब भी कहा था कि आप पुरअमन रहिए, और मेरे वजीर आज़म ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की सियासत में पहली दफ़ा खुले दिल के साथ एक नई चीज़ का इरादा किया था कि आप आइए, जमहूरियत में एहतजाज तो हुस्न है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आपके एहतजाज के पीछे नैरेटिव कोई नहीं है, आपके एहतजाज के पीछे शिकायत कोई नहीं है, कोई जायज़ बात नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर आप कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है, तो मैं तो आपसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सवाल करता हूं मुत्तहिदा अपोजिशन को, बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी को, कि आप हमें बताइए कि आपने कितनी इलेक्शन पटिशन फाइल की। मैं मंसूर भाई आपके प्रोग्राम में विद फिगर को कोट करने लगा हूं। पंजाब का जिनका बैटल ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून का, पंजाब के अंदर इन्होंने 71 इलेक्शन पटिशन फाइल की हुई हैं। उसमें से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन पटिशन है वो है 14, दूसरे लोगों की तकरीबन 18 हैं, इनकी तकरीबन कोई 21 के करीब बाकी जो है ना जी वो इनकी हैं। यानी कि हमने 2013 में जब हमने कहा था इलेक्शन रिग्ड है, सिर्फ पंजाब के अंदर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 114 इलेक्शन पटिशन दाखिल की थी, इसलिए इनका ये भी स्टैंस नहीं है। मैं आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज करना चाहता हूं, देखिए अगर तो ब्लैकमेल करके रियासत को और पाकिस्तान की हुकूमत को आप NRO मांग रहे हैं तो ये नहीं होगा। एक दफा जिंदगी में पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये डिसाइड हो जाना चाहिए साहब, लेकिन सिर्फ इल्जाम तराशी से भी ये मसला हल नहीं होगा ना। आपने इस्लाहात के बहुत ज्यादा दावे किए थे, रिफॉर्म जो है वो आपके बुनियादी एजेंडे का हिस्सा था, लेकिन वो रिफॉर्म्स कहां हैं? यहां आप जिस किस्म का इंसाफ या जिस किस्म के केसेस है उस पर मुताद्दिद सवालिया निशान है। मैं मंसूर इसमें आपसे एग्री करता हूं कि वो जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं वो अभी 2 साल निजाम के साथ। मैं मंसूर भाई, मैं देखिए, मैं वही अपनी जो मैं आपको एक ट्रू साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं कि 5 साल का मैंडेट दिया है पाकिस्तान के लोगों ने उस रिफॉर्म एजेंडे को नाफिज करने का, या उस रिफॉर्म एजेंडे की तरफ जो एक 1000 माइल जर्नी की तरफ सफर शुरू करने का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में उनसे वादा किया था। अभी क्योंकि 2 साल हुए हैं, आप देखिए कि अगर फर्ज करें, खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या तहरीक इंसाफ लोगों की उम्मीदों पर खुदा न खासा पूरी ना उतरे तो लोग हमें वोट नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं आपको याद करवाता चलूं कि जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा में जब हमारी पहली दफा हुकूमत आई तो हमें इसी किस्म के हालात का सामना था। वहां भी हमने तब्दीली का और रिफॉर्म का एजेंडा हम लेके आए, लेकिन मीडिया समेत लोगों ने कहा शायद ये नहीं कर पा रहे। हमको पता था कि हम कर पा रहे हैं, और आपने देखा कि एक सियासी मुआवजा वहां पे हुआ, दोबारा हमारी 2 तारीख से हुकूमत बनी। इंशाअल्लाह ताला 5 साल का मैंडेट है, आप जरा थोड़ा आधा हमें तो कर लेने दीजिए। रिफॉर्म की मैं आपको एक लंबी लिस्ट गिनवा सकता हूं, सिर्फ मुआशी रिफॉर्म्स अगर आप देख लें मंसूर भाई, तो आप क्या आपके सामने मेरा तो बुनियादी सवाल बस साहब ये था कि चोर के बयानिए के साथ और इस शोर के साथ जो है आप किस तरह मफाहमत पे जाएंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मंसूर साहब। आप सब इस वक्त के मौजूदा हालात आपके ख्याल में इजाजत देते हैं कि आपकी तहरीक जो है वो अगर किसी एग्रेसिव हो गई, कहीं जाके जो है वो कोई तसादम की सूरत हाल पैदा होती है, कहां खड़े होंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तसादम ही तो हम नहीं चाहते, हम तो बड़े जमहूरी अंदाज में पहले हमने इनको बिल्कुल मौका दिया, इनका साथ दिया, तहरीक लब्बैक ने धरना दिया तो हम इनके साथ खड़े हो। इसी तरह से इंडिया आगे बढ़ा और उसने जारहियत की, हम इनके साथ खड़े हो गए। कोरोना आया, हमने इनका साथ देने का ऐलान किया, लेकिन इमरान खान साहब भी तकरीर करके वहाँ से भाग गए। और इसके अलावा भी हमने मईशत के लिए भी हमने कहा ये बैठिए भी साथ करें, लेकिन इन्हें नहीं कबूल था ये। तो 2 साल 2 महीने में ये अपना बसरा साहब खुदा इन पे फजल करे कि इन्होंने जो
ہم نے انہوں نے 5 سال کا جی کہتے ہیں مینڈیٹ دیا ہے. آپ نے 100 دن کے لیے کہا تھا ہم انقلاب لے آئیں گے. آپ نے پھر مانگے 6 مہینے, پھر مانگا 1 سال. آپ نے اس 1 سال کیا پچھلے سال یعنی اس سال کی فروری تک, مارچ میں ہلکے سے 1-2 کیس رپورٹ ہوئے کورونا کے, مارچ بھی ساتھ لے لیں, آپ کی معیشت, آپ کی گورننس, ہر چیز, احتساب, آپ نے جو منصوبہ ایک بڑا شروع کیا KPK میں, ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, 3 گنا لاگت بڑھ گئی ہے. آپ ثابت ہو گیا ہے کہ ہر لحاظ سے ناکام ہے. نہ معیشت کا آپ کو پتہ ہے, نہ کوئی آپ کا ویژن ہے, نہ آپ کو ہیلتھ کا پتہ ہے. چینی کا اسکینڈل بنا اور چینی 50 روپے سے 115 روپے پہنچ گئی. آٹا مل نہیں رہا, 35 روپے والا آٹا 80 روپے پہ بھی نہیں مل رہا. بجلی کی قیمتیں ہر روز آپ بڑھا دیتے ہیں. گیس ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, ملے گی نہیں سردیوں میں. اور اس طرح سے بے شمار چیزیں آپ لے لیں. آپ کے لوگوں کی منسٹر کی دوسرے کا کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. آپ فارن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے, آپ پیش نہیں ہو رہے. اسی طرح سے عمران دیکھو فاروق صاحب, یہ ساری چیزیں تو یقیناً آپ کے بیانیے کا حصہ ہیں, لیکن جو بنیادی سوال پیدا ہو رہا ہے, ان حالات میں یہ درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جیسے کہ آج کراچی میں جس قسم کا ایک مرڈر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے مولانا عادل صاحب کا, یہ ساری صورتحال مطلب کوئی اتنی معمولی نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں, حالات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن جی کراچی میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو غریق رحمت کرے. یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ کراچی میں مسلسل علماء اور ایک خاص مطلب ہے وہ فکر رکھنے والے علماء کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے. اور ہمارے دور میں تو کراچی میں خدا کے فضل و کرم سے امن و امان ہم لائے, آپریشن ضرب عزم کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. تو یہ حکومت کا کام ہے, ہماری ایجنسیوں کا کام ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو پکڑیں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے, سب کے باوجود عوام بالکل باہر اپنے عوام, اگر اپوزیشن نے قیادت نہ دی تو عوام اپنے ہاتھ سے معاملہ جو ہے وہ نکلیں گے. 2 وقت کی روٹی کھانی ان کے لیے ممکن نہیں رہی. ابھی ورلڈ بینک نے پیشگوئی کی ہے کہ 5 کروڑ آدمی مزید خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے. تو اگر یہ عوام نے ہاتھ میں لے لیے معاملات تو پھر حکومت کا کیا بنے گا, صدیق فاروق صاحب, لیکن بہرحال اپوزیشن کی بھی ایک ذمہ داری ہے نا ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. یقیناً جو ہے وہ کسی حد تک ویکیوم اسی طرح کا ہے, لیکن اگر یہی ساری صورتحال رہی تو کوئی مفاہمتی کوئی راستہ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ ریکارڈ پہ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں. بالکل آپ سے کر رہا ہوں. عمران خان کے ان 2 سال 2 مہینوں کے بیانات سامنے رکھ لیں. اپوزیشن نے بار بار تعاون کی پیشکش کی, اس نے ہاتھ جھٹکا, اور آج ہی کا بیان جو چھپا وہ عقل دیا میں جمہوریت ہوں اور اپوزیشن ڈاکو ہے. یہ آپ تعاون کی بات ہے, یعنی تعاون والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بریگیڈیئر فاروق صاحب کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, وہ بیچ میں لائن ڈسکنیکٹ ہوگی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ مجھے معلوم نہیں کہ آپ مفاہمت اور کمپرومائز کی کیوں بات کر رہے ہیں. آپ کو رول آف لا کی بات کرنی چاہیے, آپ کو کڑا احتساب کی بات کرنی چاہیے, اور آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کسی پولیٹیکل ٹرموئل, کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کرنا, جلد سے جلوس کرنا, یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, خدا را بات سمجھ کریں کہ یہاں پہ وہ ٹھیک ہے ان کو بہانہ تک مل گیا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ قیمتیں زیادہ ہیں اور لوگوں کی ڈیلی مرہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کو یہ ایک جواب مل گیا ہے کہ وہ ان کے اندر جو خاص ایسے عناصر ہیں جو اس احتساب کے پروسیس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب احتساب کی بند گلی میں آ چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اس احتساب کے اوپر متعدد سوالیہ نشان ہیں, سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک. مطلب ایک جو پرسیپشن ہے وہ بہتر نہیں ہو سکا, اصلاحات تو بہت دور کی بات ہے. یہ سارا سلسلہ تو مطلب پورے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اس میں کیا اصلاح جو ہے وہ احتساب ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ احتساب کے پروسیس کے راستے میں سب سے بڑا ہرڈل ہے. عثمان رسول صاحب جی ایف آئی اے بشیر میمن کا جو انٹرویو ہے اس کے بعد کون سے مطلب یہ احتساب کا معاملہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں, یہاں پہ بڑے بڑے ویسٹڈ فورسز اس ملک پہ کام کرتی ہیں. کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے. اگر سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں فیصلہ دیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ احتساب نہیں تھا.
اگر اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالتوں میں پاناما کیس اور یہ سارے ابھی جو معاملات چل رہے ہیں جس میں وہ کیسز سن رہے ہیں، احتساب عدالت میں کیسز چل رہے ہیں، اپنا انڈائٹمنٹ ہوئی ہے، چارج شیٹ ساری ہوئی ہے، یہ زرداری فیملی کے لوگوں کی، اومنی بس کیس کی، منی لانڈرنگ کی، فیک اکاؤنٹ کی، تو یہ احتساب نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ معاملہ سلو ہے، سپریم کورٹ تو کہہ رہا ہے بھائی معاملات کو تیز کریں، اسپیڈی ٹرائل کریں، گورنمنٹ پتہ نہیں سوئی ہوئی یہ کیا کر رہی ہے کہ وہ جو 90 دن میں کیسز ہونے ہیں ان کے ایڈیشنل ججز جو آنے اور اس کی کوئی خبر کوئی نہیں۔ میرا آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ملک میں افراتفری میں کامیاب ہو جائیں گے یہ جو انتشار کی صورتحال پیدا کرتے، تو پھر ان کا ایک کوشش ہوگی کہ ایک ایسا پریشر ڈالا جائے، چاہے وہ فوج کے اوپر ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ پہ ہو، چاہے حکومت پہ ہو، کہ یہ مجبور کر دیں ان کو کہ جناب ان کی بات سنی جائے، تاکہ وہی حالات پیدا ہوں جس کا لائرز موومنٹ ہوئی تھی جنرل مشرف کے دوران، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ گئی تھی اور پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کیونکہ سعودی بادشاہ کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ NRO لینے میں کامیاب ہو گئے اور سارے واپس آ گئے۔ ابھی بھی دیکھیں اس وقت میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، ایک طرف مافیاز ہیں، ایک طرف گورنمنٹ ہے، ایک طرف مافیاز کے اہلکار ہیں اور ہمارے ادارے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ مشکل ترین حالات میں گرفتار یہ پاکستان کی عوام ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو مسلسل جو ہے مکمل طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا۔ عثمان بصرہ صاحب، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا نا کہ یہ جو نیریٹو آپ لے کے چل رہے ہیں کرپشن کے خلاف، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کرپشن کا خاتمہ پاکستان سے نہیں چاہتا ہوگا، یا موجودہ جو ویکیوم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا تو آپ یہ جو بنیادی جو سوالات اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں مہنگائی بے روزگاری کو لے کر، اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے کہ اس کا کوئی خاتمہ کا کوئی تدارک کا کوئی جو ہے وہ سلسلہ بنایا جائے، یا جو ہے وہ آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں اصلاحات کر کے جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ یہ زبانی کلامی جنگ جو ہے یہ تو معاملے کو مزید سے مزید فلیئر اپ کر رہی ہے۔ اچھا منصور، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ میں نے اس پہ بالکل ہم نے انکار نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے یا ہماری پارٹی کسی ریپرزنٹیشن نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا کہیں کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک بہت بڑے معاشی گرداب سے نکلا ہے، تو مہنگائی کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے۔ لیکن یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی؟ میں تو اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میرے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے وہ تو تضحیک امیز تقریر ہے۔ میں نے اس لمبی تقریر یا بھاشن میں کہیں پہ عوام کا ذکر نہیں سنا، مہنگائی کا ذکر نہیں سنا، میں نے پاکستان میں نوکریوں کے مسئلے کی بات نہیں سنی، اکانومی کا مسئلہ نہیں۔ اس کو سرسری طور پر کمپنی کی مشہوری کے لیے، منہ کے ذائقے کی تبدیلی کے لیے تو انہوں نے کہیں کہا ہوگا، لیکن اس تقریروں کا بڑا حصہ جو پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے، پاکستان ڈی اسٹیبلائزنگ موومنٹ جو ہے وہ بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، یعنی کہ بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی سزا یافتہ بیٹی بھی کر رہی ہیں، وہ پریڈومیننٹلی تو فوج کے خلاف ہیں، عسکری اداروں کے خلاف ہیں، نظام کے خلاف ہیں، الیکشنرنگ سسٹم کے خلاف ہیں جس میں یہ ہار جاتے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کر رہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو کہوں، دیکھیے ٹیلی ویژن کے اوپر ہمیں بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کو امید دکھانی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلی ویژن کے بیٹھ کے ایک سوال یہ اٹھے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب جو اشتہاری ہیں اور ملک کے اندر ایک نئے الطاف حسین کی صورت میں، افرید کی صورت میں مسلط ہیں، اب کیونکہ وہ فوج کی تضحیک پہ اتر آئے ہیں تو لہٰذا ان سے مفاہمت کر لی جائے۔ کیونکہ امید آپ کو دکھانی ہے نا، وہ امید اب نہیں دکھائی دی جا رہی حکومت کی جانب سے۔ دیکھیے میں منصور آپ کے سامنے امید کی جو کرن ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پوائنٹ ہم اوپر آئے ہیں۔ پاکستان کا مالیاتی خسارہ 20 بلین US ڈالر سے ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بہترین پرفارم کر رہی ہے، دنیا کی پہلی 5 سٹاک مارکیٹ میں کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے 20 بلین US ڈالر کا قرضہ ادا کر دیا ہے، جس میں پچھلے 6 مہینوں میں 10 ارب کا ہم نے قرضہ ادا کیا ہے۔ یہ اسٹیٹسٹیکل اعداد و شمار جو ہے نا، یہ لوگوں کی کنزمپشن کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ مختلف ہے۔ چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ 100 گنا سے لے کے 400 گنا تک بڑھ گئی ہیں، وہ کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟
देखिए मंसूर, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं कि क्योंकि हम जब चीजें बेहतरी आदमी को तो होती ये है बातें चीजों समझ की, में ही नहीं आती तो हैं वो जो आप कह टाइम रहे हैं। लगता है ना जी। यार बस देखिए मैं समझाता हूं ना, मैं समझाता हूं लोगों को, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूं कि जब मैं कहता हूं कि मेरे वजीर आजम ने 20 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया है, तो मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि अब आपके टैक्स के पैसे से वो कटौती नहीं होगी जो पहले साहब एक होती लाएअमल रही है। जो है जब वो मैं कहता कौम हूं को कि देना हमारी था, ये हुकूमत ने- हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि हम इतने अरसे में ये स्ट्रेटेजी होगी, ऐसे निकलेंगे, वो नहीं दे सकी। ये बड़ा बुनियादी मसला मंसूर, है। अगर आप मंसूर भाई देखिए, मंसूर भाई अगर आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगे तो मेरे ख्याल में वो बेहतर हो जाएगा। आपने सदीक भाई को तो बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन मैं भी बात शुरू करता हूं तो आप मुझे एक नई सजेशन दे देते हैं। मैं आपके सामने ये रख रहा हूं बात, देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी गिरदाब से निकलने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस मुआशी गिरदाब में किसने फंसाया, ये आपको पता है कि वही पुरानी बात करना शुरू कर देंगे। हम इससे निकल रहे हैं, 5 साल का हमारा मैंडेट है, महंगाई आज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हमारी हुकूमत फौज यानी जाली तरक्की के इशारे जारी नहीं कर रही। क्रिस्टीन लगार्ड आज इस्लामाबाद में बैठ के ये नहीं कह रही कि मोहतरम समदी साहब आपने जितने इशारे बताए हैं सारे झूठ हैं, हम सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह कि देखें कोविड-19 से जो अल्लाह के फजल के बाद निकले तो आपकी हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली है, आपके वजीर आजम की, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया और बिल गेट जैसा आदमी आपके वजीर आजम से कह रहा है कि आप हमें बताएं किस हिकमत अमली से आप यहां से निकले हैं। क्या ये एजाज की बात नहीं है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई के बुनियादी इशारे अभी उस पर बहुत काम करना बाकी है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि पाकिस्तान को लूटने वाले और पाकिस्तान की माल चोरी करने वाले और आज तक मनी ट्रेल ना देने वाले हम उनके साथ मुफाहमत कर लें। यदि चोरों के साथ इसलिए मुफाहमत कर लें, हुकूमत के पास है वो लाएअमल कि जिससे जो है ये महंगाई का झुंड जो है वो दोबारा बोतल में चला जाएगा। आप क्यों नहीं इनसे कन्विंस हो जाते, इनसे पूछ लें और मामलात को यहीं पे जो है वो खत्म करें। बात यह है जी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि हम भी कितने उतने सादा नहीं कि बीमार हुए जिनके सबब और उसी तार के लौंडे से दवा लेने पहुंच जाएं। इनको हुजूर अपनी जात की और अपने खानदानों को मैशत बेहतर करने का पता है। साहब आपकी जो भी स्ट्रेटजी है वो एटलीस्ट जो है अपोजिशन जो एक शैडो गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है उसको कन्वे कर दें। मैंने यही तो सवाल किया फारूक साहब से। देखें इन्होंने, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि कन्वे तो हम तब करेंगे कि सुमुन बुकमुन है, ये को उमजुल फाहम ला यरजिऊन है। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से जवाब ले लूं फिर आपकी तरफ आता हूं। स्टॉक मार्केट जो मुकदमा बनाया जी प्लीज अपना उस जज के जरिए से, अरशद मलिक के जरिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा 7 अरब रुपए का इल्जाम लगाया ना। इनकी जो बहन है उज़मा बाजी, हलीमा बाजी, वो तो 162 अरब रुपए उसने काला धन सफेद कराया, तो वो 162 अरब रुपए तो लाए पहले, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ने जो 2002 में अपना काला धन सफेद कराया अरबों का, वो वापस लाए। ये तो अभी आपने, ये तो उसमें तो किसी की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद कहा है कि ये हमारा हराम का काला माल है, इसको सफेद कर दें। उसमें तो किसी अदालत की किसी की जरूरत है, ये खुद इकरारी मुजरिम है। दूसरी बात, ये इस वक्त इदारों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की तकरीर आइन के मुताबिक थी, उन्होंने गुर्बत का जिक्र किया, उन्होंने कीमतों का जिक्र किया, उन्होंने मुल्क में जो अदल व इंसाफ का मामला बुरा हाल है उसका जिक्र किया, और उन्होंने क्या जिक्र किया? सुप्रीम कोर्ट जिक्र कर रही है, जिसके जरिए एहतसाब करने की कोशिश कर रहे हैं। उस नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने पड़ा हुआ है। जिस अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं हाई कोर्ट्स के फैसले सामने पड़े हुए हैं और रिमार्क सामने रोज सुबह शाम आ रहे हैं। अभी जो इमरान खान ने कल तकरीर की, उन्होंने कहा कि ISI को मालूम होता है वजीर आजम क्या करता है। उन्होंने ये सारी दुनिया को बताया, वो तकरीर सारी दुनिया में गई बैनुल-अक़वामी सतह पे कि ISI जासूसी करती है वजीर आजम की, ये दोस्त है ISI का और अपना आर्मी का। हम एक बात कहते हैं कि अपने हल्फ की हर बंदा पासदारी करे, अपना आईनी किरदार अदा करे, आइन से बाहर निकलेगा तो काम खराब होगा। और इन्होंने भी जो कुछ किया है अभी तक, ये 2 साल 2 महीने को कम मुद्दत है, यानी कम से कम 50 लाख का आपने वादा किया था, 22 लाख तो बना देते ना 2 साल में। आपने 1 करोड़ बंदों को रोजगार देने का, उस वक्त आप बेवकूफ थे। इमरान खान को अकल नहीं थी और इमरान खान की टीम, वो तो कहते थे कि ये अरस्तू मैंने बैठे और मैंने 200 बंदों की टीम बनाई है। किधर है वो? बिल्कुल फारूक साहब, ये जो आपकी जो हिकमत अमली है इस वक्त, जो स्ट्रेटजी पोजीशन लेके चल रही है, इसमें इंतशार से तदारुक की स्ट्रेटजी क्या है?
کس کی؟ آپ اس کو کسی تصادم سے کیسے روکیں گے, کسی انتشار سے کیسے روکیں گے؟ حکومتی رویہ یہ ہے کہ اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہوں گی اور قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. دیکھیں جی, میں آپ سے عرض کروں, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. جس وکلاء کی موومنٹ کا ذکر بریگیڈیئر صاحب نے کیا اور انہوں نے نیگیٹو انداز میں کیا, اس وکلاء موومنٹ میں جو پرویز مشرف نے دوسری دفعہ آئین توڑا ایمرجنسی پلس لگا کر, اس میں کیا اس ملک میں کوئی پتا ٹوٹا؟ یہ مولانا فضل الرحمان نے نومبر میں ادھر دھرنا دیا, کوئی پتا ٹوٹا نہیں. ہم بھی, ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے انہوں نے گجرانوالے میں کیا, آپ کے ٹیلی ویژن چینل نے دکھایا کہ کس طرح سے وہ ڈنڈے مار رہے ہیں, کرسیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اس طرح کا کریں گے تو عوام خود انہیں پکڑ لیں گے. اور میں نہیں چاہتا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ رویہ رکھا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, تو عوام ان کے ایم ایل ایز, ایم پی ایز اور سینیٹر کا گھیراؤ شروع کر دیں گے. یہ وہ دن آنے والے ہیں, ہم اس سے بچانا چاہتے ہیں. اگر یہ نہیں باز آئیں گے تو عوام ان کو گھیراؤ کریں گے, گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, صورتحال جو ہے وہ کشیدگی کی طرف ہے. کوئی معاملے کو ایز کرنے کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی نہ کوئی شخصیت دکھتی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے سیاسی کلچر میں اس حد تک میچیورٹی نہیں ہے کہ ملک کی جو اس وقت جو موروثی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کوئی فیصلے کیے جائیں. بہت حالات کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں ہوں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق, اور یہ جتنے اس وقت ہائی پروفائل میگا کیسز چل رہے ہیں, یہ دونوں فیملیز کی اور جو چند اور لوگ ہیں, تب تک یہ ایسی صورتحال پاکستان میں رہے گی. اور یہ پارٹیز کو میں بلیم نہیں کرتا ہوں, یہ خاندان جو ہیں یہ کرتے رہیں گے. اور کوشش یہ ہوگی کہ ملک میں ٹرموائل کریٹ کیا ہے, ہنگامہ رائی ہو, تاکہ فائنلی جو ریاست ہے وہ گیو ان کر جائے. آپ بار بار میں آپ کو پھر آپ کو I'm sorry for saying this, آپ بار بار یہ جو مفاہمت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا, خدا را یہ مفاہمت کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال کے باہر پھینک دیں. ہم نے جنرل مشرف کی مفاہمت کا ہم نے اس کو ملک میں بڑا نقصان اٹھایا ہے, کیونکہ وہ لوگ جن کو اس وقت 15 سال پہلے they should have been behind bars and out of Pakistani politics. صاحب میرے خیال میں آپ میرے پوائنٹ کو جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کر پا رہے ہیں. میرا یہ کہ ادارے اپنی جگہ کام کریں, اگر جو کرپٹ ہے اس کو پکڑا جائے, اس کے لیے آپ نظام میں اصلاحات کریں, اور جو یہ سیاسی پروسیس جس کشیدگی کی طرف جا رہا ہے اور یہ کسی تصادم کا شکار نہ ہو, یہ ہے بنیادی مسئلہ. بھائی دیکھیں, مجھے یہ بتائیں, جب عمران خان کا اور ڈاکٹر قادری صاحب کا دھرنا اور وہ ایجیٹیشن ہوئی تھی, تو آپ کو معلوم ہے کہ فوج نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں, جو آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, آئینی رائٹ ہے, لیکن کسی اسلام آباد کی عمارت کو کوئی نقصان ہوا یا آپ نے کوئی اور ایسا قانون اپنے ہاتھ میں لیا, تو پھر آرٹیکل 245 کے تحت جو وہاں پہ رینجرز آف فوج ڈپلوئڈ تھی اسلام آباد میں, وہ تیار تھی ایکشن کے لیے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اور ڈاکٹر قادری صاحب, ٹھیک ہے وہ ایک حادثہ ہو گیا, وہ اپنا پی ٹی وی والا وہ بھی پیر صاحب یہی سے گفتگو سلسلے کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کریں گے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت موجودہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, گفتگو وہیں سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. میرا جو بنیادی مقصد تھا, مفاہمت سے مراد یہ کہ سیاست میں مفاہمت جو ہے وہ اس کا ایک اہم جز ہے, اور ماضی میں یہ سب کچھ ہم دیکھتے رہے ہیں. لیکن یہ جو ملکی صورتحال ہے, اگر یہ کشیدگی کی طرف جاتی ہے تو وہ صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. اور رہی بات احتساب, کڑا احتساب, تو یقیناً اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ 1% سے اوپر نہیں جا رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک سیاسی بات چیت اور سیاسی انگیجمنٹ کا تعلق ہے, وہ تو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے, سیاسی دروازے ان کی آپس میں بند نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس وقت اللہ اللہ کر کے ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. 5th جنریشن وار آپ پہ مسلط کی جا رہی ہے, آلریڈی ہمارے پہ مسلط ہو گئی ہے, اور جنگ ہم لڑ رہے ہیں, خاص کر سوشل میڈیا پہ. ایسے وقت پہ نہ حکومت نہ پاکستان کی مسلح افواج, اور آج آرمی چیف نے بھی میرے خیال واضح کر دیا ہے,
ہم کسی قسم کے انتشار اور کسی قسم کے پولیٹیکل ٹرموائل جو کہ ملک کو مزید ڈسٹیبلائز کرے اور ہماری اکانومی اور جو اتری تھی وہ بھی رک جائے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی اجازت نہیں دے گا۔ اپوزیشن کا کام بھی ہے کہ وہ تھوڑی احساس، ان میں بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمارے قومی انٹرسٹ کیا ہے، اس وقت ہمارے نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا کیا ہے۔ دشمن جو ہے وہ تو چاہتا کہ پاکستان میں انتشار ہو، خون ریزی ہو، کچھ لوگ گریں، کچھ لاشیں گریں، تاکہ یہاں پہ ہنگامہ رہی ہو، عام آدمی سڑکوں پہ آ جائے، پھر لڑیں آپس میں، سیریا لیبیا عراق بنایا جائے پاکستان کو۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں اس وقت؟ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، آج آرمی چیف کی جو پی ایم اے میں جو اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے کاکول اکیڈمی میں، انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس سے بڑا واضح ہے کہ کوئی اس قسم کی رول آف لا بالکل ہوگا، اور کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی فوج کی ہے اور ہونی چاہیے، اور اپنا جو آئین ہے اس کا فالو کیا جائے گا، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ صدیق فاروق صاحب، اس کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو اس وقت سینیریو ہے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ انتشار کی طرف آپ کو بڑی آسانی سے لے کے جا سکتا ہے جب آپ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فاروق حمید صاحب اور اس قبیل کے دوسرے لوگوں کو جس وقت یہاں عمران خان نے دھرنا آ کے دیا تھا اس وقت کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ اب انہیں بڑا یاد آ رہا ہے۔ اور دھمکی یہ مت دیں، ہمیں دھمکی مت دیں، اس کو پہلے پکڑیں جس نے آج کہہ دیا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ جاسوسی کرتی ہے وزیر اعظم۔ اب ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اور انڈیا والے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی کر رہی ہے، اس کو پکڑیں۔ دوسری بات ہے کہ آرمی چیف کا کام اس وقت، جبکہ 4 دن کے بعد جلسہ ہونے والا ہے، اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت نہیں آرمی چیف کو۔ اگر وہ آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین کے اندر ان کا کردار ہے، ٹھیک ہے، سرحدوں پہ انہوں نے دفاع کرنا ہے وہ کریں، اس کے علاوہ وہ اپنے آئین اپنے حلف کی پاسداری کریں۔ عجیب بات ہے، 5.8 جی ڈی پی تو اس وقت کہتے ہیں تشویش ہے، اور مائنس میں چلی گئی ہے تو کہتے ہیں یہ اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، آپ کو خدا کا خوف ہے؟ کہاں چلی گئی ہے یہ؟ یہی تو بات ہو جاتے ہیں، ان حالات میں انتشار ہوگا تو آپ کی اکانومی اور تباہ ہوگی۔ ان حالات میں یہ کہتا ہوں تو آپ لوگ تباہ کیے ہیں نا، یہ کون بول رہا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب اپنی عقل و شعور اپنے پاس رکھیں۔ جتنی بربادی کی ہے عمران خان نے، اس عمران خان کو جانا چاہیے تاکہ معیشت ٹھیک ہو۔ انہوں نے آتے ہی سی پیک بند کر دیا تھا۔ آنا چاہیے یہ بریگیڈیئر نواز شریف کو لے آئیں، 56 کمپنیوں میں چوری کرے آگے، بڑی ماشاءاللہ، بریگیڈیئر عارف حمید ہوگا چور، سبحان اللہ، اور چوروں کا ساتھی۔ جی بسرا صاحب، چور تو نواز شریف صاحب ہے بھائی، ثابت ہو گئی، یہ بریگیڈیئر حمید صاحب ادھر سے آگے آپ پر بھی بڑے نیب کے کیسز ہیں، آپ پارسالہ بنے، جس کی سازش ملک کو آپ خدا کا خوف کریں، شرم کریں، آپ لوگ شرم کریں۔ میں منصور بھائی ایک منٹ ذرا میں کمنٹ کر لوں، کلوزنگ جی کلوزنگ ٹائم میں بسرا صاحب آپ بھی اپنا لاسٹ کمنٹ کر دیجیے گا پلیز۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے۔ بریگیڈیئر صاحب، سارا پاکستان جانتا ہے کہ چور کون ہے، سارا پاکستان جانتا ہے چور کون ہے، اس لیے آپ بے شک نہ بھی کہیں تو سب کو پتا ہے کہ چور کون ہے۔ لیکن میں آخر میں منصور بھائی سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ صدیق الفاروق صاحب نے کہا گھراؤ کی بات کی، میرے خیال میں اس گھراؤ کی بات کر رہے ہیں جب لاہور میں ایک جگہ پہ میاں نواز شریف کے منہ پہ جوتا دے مارا گیا تھا، اور دوسرا گھراؤ ہوا تھا جب ان کو گولیاں ماری لوگوں نے اور جوتے مارے سڑکوں کے اوپر۔ ایسا تو بھی حالات نہیں ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں گجرانوالہ، اس طرح میرے خیال گجرانوالہ کی بات کر رہے ہیں، ان رویوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ جو ہے وہ ملک میں کوئی سیاسی کام جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ بریگیڈیئر عارف حمید، شرم کر، حیا کر، چھوڑ دے منصور بھائی۔ بسر صاحب یہی بنیادی سوال ہے، یہی رویہ جو آج اسکرینز پر ہے، یہی وہ سیاسی رویہ ہے جو آپ کو ملک کو جو ہے وہ مزید مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ بدنام کرو، خود محلات پہ رہتے ہو لندن میں۔ دیکھیے منصور، میرے خیال میں اگر آپ دونوں کی آواز بند کریں تو ہم اس کو کنکلوڈ کر پائیں گے بہتر طریقے سے۔ شرم کرے، ویسے بریگیڈیئر حمید سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں جوائن کرتا؟ شرم کرے، انڈیپینڈنٹ بنا پھرتا ہے۔ ویسے منصور بھائی یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے، یہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ رویہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ یقیناً اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس رویے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں رویے کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ رویے کی تبدیلی مثبت انداز میں تاکہ سیاسی ماحول کو بہتر بنا کے پاکستان کو آگے لے کے جایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔